السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ تو حاضر ہوں آج ایک بار پھر سے اسٹے ان مائی آرمز کی 11ویں قسط کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو کیجیے لائک اور چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی قسط۔ لک ایٹ دیئر، امانہ مال۔ اسماعیل خان زادہ نے سب کی توجہ خود سے ہٹا کر امانہ مال کی طرف دلائی۔ بھائی، یہاں بھوک سے میری جان نکل رہی ہے اور آپ مال دکھا رہے ہیں، کوئی ریسٹورانٹ دکھائیں۔ منان نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے کے انداز میں کہا۔ اوئے صدا کے بھکڑ، چل پہلے برو کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں۔ آج بھائی کا کریڈٹ کارڈ خالی کرنے کا بڑی دیر بعد موقع ملا ہے۔ کالج میں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے نئی شرٹس اور برانڈڈ پرفیوم خرید لیتے ہیں۔ سنان نے منان کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے برو، پلیز یہیں کار روکتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ اگر میں نے ایک اور منٹ بھی اس سانڈ کو گود میں بٹھایا نا تو آگے سے مستقبل کے وکیل کی ٹانگیں دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ عامر خان زادہ کی بھرائی ہوئی آواز سن کر اسماعیل مسکرایا اور گاڑی روک دی۔ سب جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر نکلے اور مال میں داخل ہو گئے۔ ہم فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں غریب بچوں کے لیے، آپ فنڈ ریزنگ میں ہماری ہیلپ کریں گے؟ سنان اور منان جو سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر جانے والے تھے، سیڑھیوں کے قریب دو لڑکیوں میں سے ایک نے مخاطب کے شائستگی سے پوچھا، اوئے کیا میں شکل سے اسے امیر لگتا ہوں یا میرے منہ پہ لکھا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ سنان نے ساتھ کھڑے منان سے اپنی شیپ کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ تو بیوقوف لگتا ہے، جواباً وہ مسکرا کر بولا۔ میڈم، یہاں پر اور بھی لوگ ہیں، پلیز ہم معصوموں کے والیٹ تو پہلے سے ہی خالی ہیں، ہم تو اپنے بڑے بھائی کے پیسوں پر عیش کرنے آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے ہمارے قیمتی وقت کے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم… اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گوہر افشانیاں کرتے، آپ جا سکتے ہیں سر، وہ لڑکی دانت کچکچا کر بولی۔ اچھا سنیں تو اپنا فون نمبر۔ منان کو چپکتا ہوا دیکھ کر اس لڑکی نے گیٹ پر کھڑے ہوئے گارڈ کو بلانا چاہا۔ ارے چل یہاں سے، کیوں سب کے سامنے درگت بنوانی ہے؟ سنان نے منان کو کھینچا اور دونوں اوپر چلے گئے۔ لڑکیاں تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ برو، مجھے شوز لینے ہیں، سمیر خان زادہ نے ازمائر سے کہا۔ عامر، تم سمیر کو اس کی پسند کے شوز لے کر دو، وہ سیکنڈ فلور پر ملیں گے۔ اس نے اسے ہدایت دی تو وہ دونوں اس طرف چل دیے۔ بیلا نے اتنا بڑا اور روشنیوں سے چکا چوند اور بڑا شاپنگ مال زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ حیران کن نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ آئیں میرے ساتھ، اسماعیل خان زادہ نے بیلا کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اسماعیل ایکسلریٹر سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا جبکہ بیلا وہیں کھڑی تھی۔ اسماعیل جب اوپر پہنچا تو دیکھا کہ بیلا اس کے پیچھے نہیں تھی بلکہ نیچے ہی کھڑی تھی۔ اسماعیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو سر جھکائے کشمکش میں مبتلا انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ دوسری جانب سے واپس نیچے آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے ہی سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں گر جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کبھی گرنے دوں گا؟ وہ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے رسان سے گویا ہوا۔ بس میرے قدم کے ساتھ قدم اس پر رکھ دیجیے گا، اس نے تحمل سے کہا تو بیلا نے سر اس بات میں ہلایا۔ جب اسماعیل نے ایکسلریٹر سیڑھیوں پر قدم رکھا تو بیلا نے بھی اپنا قدم رکھ دیا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر متوازن ہوئے گر جاتی، اسماعیل خان زادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اسے لگا جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا تھا۔ اس کے مضبوط بازو کا ہالہ اس کے گرد تھا، اس کے شانے پر ایک تپش سی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا پور پور جیسے جلنے لگا تھا۔ اس کی نرم گرم گرفت سے اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کب وہ رک کر اس سے اترے اور کب وہ ایک جگہ رک گئے، بیلا کو کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ کاٹو تو جیسے بدن میں لہو نہیں والی کیفیت کے مستاق وہ اس گھڑی اس لمبے چوڑے شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والے شخص کی گرفت میں قید تھی۔ اس نے گرد گرد آتے جاتے لوگوں کو خود کو معنی خیز نظروں سے گھورتے دیکھا تو جھٹپٹا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کی، مگر شاید وہ ان لمحوں کے طلسم میں پور پور ڈوب چکا تھا، جیسے جگہ اور وقت کا احساس تک نہیں ہوا۔ بیلا کا وجود اس وقت شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ ہم اوپر آ گئے ہیں،
بیلا نے آہستہ آواز میں اسے جگہ کا احساس دلاتے اس کے بازو کا حالہ توڑنا چاہا۔ اوہ، وہ یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ کیا لیں گی آپ؟ اس نے لیڈیز شاپ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرے پاس سب ہے، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اوکے، پھر میرے لیے کچھ پسند کریں۔ وہ اسے لیے ایک جینٹس شاپ میں لایا جہاں ہر طرح کے جینز کپڑے تھے۔ وہ دیکھنے لگی، مردانہ کرتا شلوار، شرٹس، ٹی شرٹس، شیروانی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا پسند کرے۔ اس کے لیے تبھی اس کی نظر ایک آف وائٹ کلر کے پرنٹ سوٹ پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ وہی سوٹ تھا جو اس کا شہزادہ جب بھی اس کے خواب میں آتا تو پہن کر آتا تھا۔ نائس چوائس، وہ بیلا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر اس پرنٹ سوٹ کے ساتھ کچھ اور بھی پیک کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ لوگ لیڈیز شاپس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس کے ساتھ لگا لگا کر ڈریس چیک کرتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ خریدتا رہا۔ بیلا تو گن بھی نہیں سکی۔ بے شمار کیجول ڈریسز، پارٹی ویئر، شوز، جیولری، میک اپ، پرفیومز، چوڑیاں، ہینڈ بیگز۔ وہ حیرت زدہ سی بس اسی کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ناک کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر چکا تھا۔ یہ بیگز گاڑی میں رکھوا دو۔ سب اپنی اپنی شاپنگ کے لیے نیچے آئے تو اسماعیل نے شاپنگ بیگز عامر خان زادہ کو پکڑا کر کہا، برو، اتنی شاپنگ؟ اس نے پہلے کبھی اسماعیل خان زادہ کو اتنی شاپنگ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو منع تو نہیں کیا تھا زیادہ شاپنگ کرنے سے؟ یہ بیلا کے لیے ہے سب، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور میں نے اپنے لیے جیسا سوٹ لیا ہے بالکل ویسے ہی تم سب کے لیے بھی لیے ہیں، مگر تم سب کے پسند کے کلرز میں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، یو آر دا بیسٹ برو آف دی ورلڈ۔ منان اور سنان خوشی سے جھوم کر اس کے ساتھ لگے۔ چلو اب زیادہ بٹرنگ مت کرو اور بتاؤ کیا کرنا ہے آگے۔ برو، میں تو یہاں کے سینما میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، عامر نے بتایا، اور ہم تینوں فوڈ کورٹ میں۔ سنان، منان اور سمیر نے کہا، ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ جا کر، ہم یہیں ہیں، جب فارغ ہو جاؤ تو کال کر دینا مجھے۔ اس نے سب کو ہدایت دی تو سب اپنی اپنی من پسند جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کیا کھائیں گی؟ اس نے سب کے جاتے ہی پوچھا۔ مجھے ابھی بھوک نہیں، تو کچھ اور لائٹ سا کھا لیتے ہیں۔ نہیں واقعی مجھے سچ میں بھوک نہیں، وہ اسے یقین دلانے لگی۔ باہر موسم بہت اچھا ہے، آئیں پھر باہر واک کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں مال سے باہر نکل آئے تھے، اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی مگر لاہور شہر لگتا تھا اس وقت جاگا تھا۔ ہر طرف جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں روڈ پر چلتے جا رہے تھے۔ آئس کریم کھائیں گی؟ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر چلتے ہوئے انہیں آئس ٹیک نظر آیا تو اسماعیل نے اسے روک کر پوچھا، جی۔ بار بار نہ کرنا بھی اسے معیوب لگا تو اس نے اقرار کر لیا۔ اسماعیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے شیشے کا ڈور پش کرتے اندر داخل ہوا اور چلتے ہوئے پیچھے فیملی کیبن میں داخل ہوا، اسے صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ سر آپ کیا آرڈر کریں گے؟ ایک ویٹر نے آ کر مینیو کارڈ ان کی طرف بڑھایا۔ آپ بتائیں۔ اسماعیل نے مینیو کارڈ کھول کر بیلا کے سامنے رکھا۔ آپ اپنی پسند سے، اس نے بوکھلا کر کہا۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا نیا سا تھا۔ وہ تو کبھی گھر سے اس طرح کھانے پینے کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں آئی تھی تو جا کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنی پسند کا آرڈر کرنا، یہ سب اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر اچھا بھی کیونکہ اس کا شہزادہ اس کے ساتھ تھا۔ آرڈر ملتے ہی وہ ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ آپ اپنی پسند کیوں نہیں بتاتی، ہر بار میری پسند کو کیوں اہمیت دیتی ہیں؟ وہ تنہائی میسر آتے ہی دلکش لب و لہجے میں بولا، مجھے آپ کے علاوہ کچھ پسند نہیں، جو آپ کی پسند وہی میری پسند۔ وہ دل ہی میں ہی بول سکی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، بس ویسے ہی وہ مشکل اتنا ہی بول سکی۔ اس کے عارضوں پر سایہ فگن لرزتی ہوئی پلکوں کا دلکش رقص اسماعیل خان زادہ کے من میں بھونچال مچانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر آیا۔ آپ پلیز 10-15 منٹ بعد آئیے گا، اس نے ویٹر کو مخاطب کیے کہا۔ جی سر، وہ مؤدب انداز میں بولا، پھر ان کا آرڈر رکھ کر چلا گیا۔ آپ نقاب اتار لیجیے، اب کوئی نہیں آئے گا، آرام سے کھا لیں۔ بیلا نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ کیسے اس کے دل کی ہر بات بنا کہے جان لیتا تھا۔ اسماعیل نے اس کے سامنے پڑی آئس کریم میں سے چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ بیلا حوانک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر گھبراتے ہوئے اپنا منہ کھولا تو اسماعیل نے چمچ اس کے منہ میں ڈال دیا۔
اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کھلاتا، بیلا نے ادھر ادھر دیکھا، مگر جو 2 فیملیز وہاں پہلے موجود تھیں شاید اب جا چکی تھیں۔ کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ ازمائر اسے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا۔ بیلا نے خفت سے سر جھکا کر آئس کریم کا کپ اپنی طرف کھینچ لیا اور خود کھانے لگی۔ ازمائر اس کی احتیاط پر دل میں مسکرانے لگا۔ ویسے میں کولڈ کافی پیتا نہیں، مگر آج کسی کا ٹھنڈا ہاتھ جب میرے ہاتھ میں آیا تھا تو دل کیا کچھ ٹھنڈا سا پیا جائے۔ وہ کولڈ کافی کا مگ لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ بھرتے ہوئے زمانی انداز میں بولا۔ بیلا نے سٹپٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے اسے سارا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پل بھر میں نظریں جھکا گئی تھی۔ دل یکدم سینے میں دھڑک کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ وہ اسے حواس باختہ سے دیکھ کر اٹھا اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہر بار میرے قریب آ کر مجھے اتنی کڑی آزمائش میں کیوں ڈال دیتی ہیں آپ؟ وہ سرکوشی نما انداز میں چہرہ اس کے کان کے قریب کیے آواز میں نغمگی لیے جیسے رس گھول رہا تھا۔ اس کی سلگتی پرحدت سانسیں اس کے گال کو دہکا رہی تھیں۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی ہوئی محزور کن مہک اس کی بے تحاشا قربت سے اس کی جان فنا ہونے کو تھی۔ ازمائر خانزادہ نے جیسے ہی اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے تپش زدہ ہاتھوں میں لیا، بیلا کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ اسی قدر ہی کہہ سکی تھی۔ وہ بہت ہولے سے شاید ہنسا تھا۔ اس کی مدھم ہنسی سن کر بیلا اس کے سحر میں جکڑنے لگی۔ آپ نے کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ بیلا اس کے مبہم اور اچانک سوال پر چونک سی گئی تھی۔ ازمائر کے عنابی لبوں پر خفیف سا تبسم بکھرا۔ وہ اس سے سوال کر کے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بے جان آئینہ بھی آپ کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر چٹک جائے گا، یہ دعویٰ ہے میرا۔ اس کے لہجے میں جادو تھا، نشہ ہی نشہ، ایک فسوں تھا جو بیلا کو بے دم کرنے کو کافی تھا۔ نہیں یقین آتا تو میری آنکھوں میں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، بیلا کی آنکھوں میں نمی گھلتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کسی بات سے ناراض ہیں کیا؟ وہ اس کا چہرہ پوروں سے چھو کر اپنی طرف رخ کیے سوالیہ لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھے کزن کی حیثیت سے کیوں متعارف کروایا؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا، مگر زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی۔ کہیں وہ اس سے ناراض ہو گیا تو؟ نہیں بیلا، تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ ان کا نام تیرے نام سے جڑ چکا ہے۔ کہیں زیادہ مانگنے کے چکر میں جو ہے اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس نے صورت سے اپنے دھڑکتے دل کی بے تابیوں سے خود پہ قابو پاتے سنبھل کر کہا۔ اس کا پورا وجود اسے کھو دینے کا سوچ کر ہی کپ کپا رہا تھا۔ فون پر بیل ہوئی تو ازمائر خانزادہ نے کال ریسیو کی۔ بیلا، ہم چلتے ہیں، باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، بیلا نے برملا اظہار کر دیا۔ وہ چونکا اور پھر دھیرے سے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا نقاب درست کیا۔ ازمائر نے باہر جا کر خود ہی پیمنٹ کی اور واپس آ کر بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا باہر نکل گیا۔ اگر وہ خود ناشائی کی آگ میں جھلس رہی تھی تو اسے کس نے حق دیا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس آگ میں جھونک ڈالے؟ کتنا درد تھا اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں، اس میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ آج تو اس نے جو کیا سراسر خود غرضی کی تھی، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچا اور اپنے لیے بھی شرمندگی خرید لی تھی۔ ایس کے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے فقط انسانیت کے نام پر اس سے ہمدردی کی تھی، اسے گھر میں پناہ دے کر، یا اسے یہاں لانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا؟ کیا آج جو بھی ہوا غیر متوقع تھا، یا اس کا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ؟ اس نے جان بوجھ کر اب سے اپنے ساتھ کیوں اس مصیبت میں ڈال دیا تھا؟ اس کا دل و دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ اب وہ اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو سامنے تنے ہوئے نقوش لیے کھڑا تھا، اس کی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے بہت سے چہرے دیکھے تھے، بہت سے انسانوں سے ملا تھا، مگر یہ سب سے مختلف تھی۔ آخر کیوں اس نے اپنی انا، نسوانیت، خودداری اور وقار خود اپنے ہاتھوں ریزہ ریزہ کر دیا تھا؟ وہ اپنی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے یقیناً بہت خجل اور شرمندہ سی تھی۔ ہر بار ٹھکرایا جانا اور اذیت ناک جملے سننا،
آج خود کو تھالی میں سجا کر کسی کو پیش کرنا، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا، سب سوچ کر ہی اس نے ایک جھرجھری سی لی کہ وہ اپنی خواہش میں کس قدر آگے بڑھ چکی تھی، جہاں سے پلٹنا اب اس کے بھی بس میں نہیں تھا۔ کب مولانا صاحب آئے اور کب ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ جب دوسری طرف سے ایس کے سے اس کی قبولیت جاننے کے لیے مولانا صاحب نے پوچھا تو وہ بت بنا ساکت سا کھڑا تھا۔ اس نے پاس کھڑی شکستہ وجود اور نم آنکھیں لیے کھڑی فاضلہ خاتون کو دیکھا، جو ابھی ایک بیٹی کے اغوا ہو کر نکاح کرنے کا صدمہ ہی نہ برداشت کر پائی تھیں کہ دوسری بیٹی نے انہیں سر تا پا ہلا ڈالا تھا۔ محلے والوں کی چپتی ہوئی نظریں، عظمیٰ بیگم کی تنفر زدہ نگاہیں ان کے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی حد تک وہ سمجھ چکی تھیں عنایا کی حرکت کو، آخر وہ اس کی ماں تھیں اور اس کے جذبات سے آگاہ بھی تھیں۔ ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ کہیں اس دن عنایا ایس کے کو مانگنے کی بات تو نہیں کر رہی تھی۔ سب یاد آتے ہی انہیں اب ایک ہی صورت نظر آئی۔ انہوں نے ایس کے قریب آتے ایس کے نے ان کے جھریوں زدہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ایس کے کا ایک بار دل چاہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے یہاں سے۔ وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا یہاں، سب کچھ غلط ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مزید انہیں شرمندہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جس عورت نے اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اسے بیٹے جیسا مقام دیا، وہ ان کا مان قطعاً نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر دباؤ مزید بڑھایا اور تسلی آمیز انداز میں کہا، مجھے قبول۔ ہاں، وہ عجیب و غریب انداز میں بولا۔ اس کے انگریزی لب و لہجے پر اظہار اور زبیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو دونوں کے لب مسکرائے، مگر سچویشن اتنی سیریس دیکھ کر لب پھر سے سکڑ گئے۔ زاریہ آپی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جب کالج سے واپس آ رہی تھی، زبیر نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر زبردستی مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے اتنی آسانی سے کیسے اس کی بات مان لی زنیرہ؟ زاریہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آپی، اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کی آنکھیں بن بادل برسات کی طرح چھم چھم برسنے لگیں، بہت سے آنسو جیسے گلے کا پھندا بن گئے تھے۔ اس نے کچھ ایسا ویسا کیا تو نہیں نا؟ اب کی بار اس نے زنیرہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ زنیرہ کا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ بہت سی ہچکیوں پر قابو پائے وہ مسلسل آنسو بہائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہو؟ زاریہ نے سوال کیا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی ہوکا دو وہی جو امی کہیں گی۔ وہ دھیرے سے زاریہ کے کاندھے پر اپنا سر رکھ گئی۔ چچی جان، اب ہمیں اجازت دیجیے، میں اپنی بیوی کو گھر لے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس پر اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زبیر نے آگے بڑھ کر ان کے آگے اپنا سر کر دیا۔ فاضلہ خاتون نے کشمکش میں مبتلا عظمیٰ بیگم کی جانب دیکھا، جو قہر بار نگاہوں سے زبیر کو دیکھتے اس کے فیصلے پر غصے سے آگ بگولا ہوتے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بھابھی، آپ پلیز عظمیٰ کی باتوں کو درگزر کر دیجیے اور میری بہو کو ہمارے ساتھ رخصت کر دیں، شفیقہ افندی نے آگے بڑھ کر کہا۔ انہوں نے زنیرہ کی طرف دیکھا جو ان کے دیکھتے ہی سر جھکا گئی تھی۔ چچی جان، کوئی بھی غلط فیصلہ سنا کر میری خواہشوں کو، میرے خوابوں کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں جب آنکھوں میں چبھتی ہیں اور اسے لہو لہان کر دیتی ہیں تو جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ زنیرہ میری زندگی ہے، اسے چھین کر مجھ سے میری سانسوں کو الگ مت کیجیے گا۔ زبیرہ افندی کی آنکھوں اور لہجے سے اس کے تمام جذبات ہویدہ تھے۔ کسی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ دینا میری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ میں نے ہی زنیرہ کو اس راہ کا مسافر بنایا ہے، جب تک سانس ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ معاف کیجیے گا اگر آپ کو لگے کہ میں اپنے احساسات بیان کرنے میں گستاخی کا موجب بن رہا ہوں تو اگر بات مما کی ہے تو گھر کے حالات بھی میں ہی معمول پر لاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آخری بہت دھیمے انداز میں وہ بولا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ فاضلہ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ زنیرہ اپنی والدہ کے پاس آ کر ان کے گلے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ان کی دعاؤں کے سائے میں زبیر اور زنیرہ شفیق افندی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سعدیہ، اظہار اور اس کی والدہ بھی ان کے گھر سے چلے گئے، جبکہ عنایا کو صوفے پر ایک حالت میں بیٹھے دیکھ کر وہ خفکی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ علینا، زاریہ، اسے کہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ شکل گم کر لے یہاں سے۔
وہ تلخ انداز میں بولی، جبکہ زاریہ اور علینا ان کے اس فیصلے پر بھونچکا کر رہ گئی تھیں کہ ان کی والدہ عنایا کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں حیرت انگیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔